اچھا سر مجھے یہ بتائیے علامات کہ کون سی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے، پیرنٹس کو پتہ چل سکے کہ بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے؟ دیکھیں یہ اگر فار ایگزامپل آپ کا بچہ 1.5 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، وہ بول نہیں رہا اور وہ دیکھتے ہیں آپ کہ آپ اس کو واضح دے رہی ہیں، کوئی آ کے ملتا ہے وہ ہنس نہیں رہا، یا وہ جو اس کو سوشلی کیوٹ شو کرنا چاہیے، جیسے بچہ بھوک لگنے پہ روتا ہے یا کوئی ایسی شو کرتا ہے اپنا بیہیویئر، اگر وہ نہیں شو کر رہا، اگر وہ کسی سے سوشلائز نہیں ہو رہا، وہ کسی کے پاس جا نہیں رہا، وہ بول نہیں رہا، تو یہ ارلی سمپٹمز ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے کو سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ مے بھی بچے کو اوٹیزم ہو سکتا مے ہے، بی. مے بھی بچے کو ہم لیبلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں اوٹیزم کو لیبلائز کر ہی نہیں سکتے جب تک ٹوٹلی ڈاکٹر ایک اور یہ پوری ٹیم ہوتی ہے، اور جب تک وہ لیبل خود نہ لگا دے کہ ہاں بچہ، یہ سب سے ڈائیورسٹ ہے. دیکھیں کوئی بھی ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے نا، کسی نہ کسی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو یہ مسئلہ ہے. اوٹیزم کا نا جب تک ہم ٹوٹلی ڈائگنوز نہ کروا لیں، ہم کہہ نہیں سکتے کہ بچہ آٹزم کا شکار ہے. ہمیں بہت بڑے ٹیسٹ سے ہر چیز سے گزرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک جس ہے، کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بچے کو اوٹیزم ہے. ٹھیک ہے. ہاں کچھ سمپٹمز ہیں جیسے ٹائم پہ نہ بولنا، ٹائم پہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ نہ کرنا، ٹائم پہ سوشل کیوز نہ دینا، ٹائم پہ اپنے آپ کو نئی چیزیں نہیں کوئی شو کروانا کہ بچے کی ایج کے حساب سے وہ نہیں گرو کر رہا یا نئی چیزیں کر رہا یا وہ سوشلی کچھ نہیں کر رہا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ ہیں فیکٹرز، وہ سمپٹمز ہیں. ان کی بیس پہ آپ جائیں، آپ اسیس کروائیں بچے کو اسیس کروائیں. اسیس کروانے کے بعد آپ اگر وہ بچے کو کہتے ہیں کیم چیٹ ٹیسٹ ہے، اچھا اسیسمنٹ ٹول ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس کے 20 کویسچنیئرز ہیں، 20 کویسچن کا یہ ایک. کیمپ چیٹ جو ہے یہ ڈاکٹرس کے پاس ہی ہوتا ہے یا ہم گھروں میں خود بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے پاس بھی اویلیبل ہوگا، تھراپسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے. تو وہ پیرنٹس کے پاس ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں وہ ایک ٹول ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر ایپ ہے؟ ہاں 20 کویسچنز ہوتے ہیں، اچھا 20 کویسچن کا ایک کویسچنیئر ہے. اس کو ہم پھر نا اس کو وہ جب کویسچنز کو دیکھتے ہیں تو ان کے آنسرز دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسک ہے کہ نہیں. اچھا. اگر ہمیں رسک نظر آئے نا کہ اگر فار ایگزامپل وہ 20 کویسچن میں سے 10 یا 5 یا 8 وہ ان کویسچنس کے آنسر کے حساب سے بتایا تھا کہ بچے کو کتنا رسک ہے، اگر رسک شو ہو تھوڑا سا بھی تو ہمیں فوراً جانا چاہیے. اس کے بعد بچے کی اسیسمنٹ، بچے کا ڈائگنوز سارا کچھ کروانا چاہیے. اور کارس نام کا ایک ٹیسٹ ہے، چائلڈہڈ آٹزم ریٹنگ اسکیلس، پاکستان میں وہ چل رہا ہے، وہ ڈاکٹر یوز کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر یوز کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اوٹیزم ہے، اگر اوٹیزم ہے تو کس لیول کا ہے، ٹھیک ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سویئر. ٹھیک ہے. دیکھیں نا وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مائلڈ لیول یا سویئر اسٹارٹ سے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اگر ہم مائلڈ کو مینیج نہ کریں تو وہ جا سکتا ہے اگر ماڈریٹ کی طرف، اگر ماڈریٹ کو نہ مینیج کرے تو سویئر کی تو طرف. سر آپ نے شروع میں ابھی بتایا کہ مائلڈ کا آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ سوشل کیوز کی طرف نہ جا رہا ہو، بات چیت نہ کر رہا ہو، تو پھر اگر ہم مائلڈ کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ علامات کیا ہوں گے؟ ہم مائلڈ کی یہ علامات ہے کہ بچہ بول نہیں پا رہا. اچھا. اچھا دیکھیں مائلڈ کی جب ہم تھراپی کرتے ہیں نا، ہمیں ایزیلی ایز اے ایجوکیٹرز ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ امیٹیشنس پہ آتا ہے. امیٹیشن کہتے ہیں کہ نقل کرنا. اچھا. بچہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ بچہ آپ کی نقل کر رہا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر اسپیچ کو ہی لے لیں، ہم میرے پاس جو مائلڈ بچے ہیں ہم اس کی اسپیچ اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈفرینٹ اسپیچ تھراپی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے لفظ بلانا شروع کرتے ہیں. بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ ہماری نقل کرتا ہے، بچہ ہمارے ہونٹوں کی طرف دیکھ کے ہونٹ موومنٹ کرتا ہے، ہونٹوں کی زبان کی یہ موومنٹ. مائلڈ ہے؟ یہ مائلڈ ہے. اور اس کے بعد آگے آ جاتی ماڈریٹ کا پروفون، میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا. لیکن آپ جب ڈائگنوز کروانے جاتے ہیں نا، تو جب تک وہ آپ پہ لیبل نہ لگا لیں، کارس کا ٹیسٹ نہ کمپلیٹ ہو جائے، تب تک آپ کہہ نہیں سکتے چاہے 100 سمپٹم شو ہو رہے ہیں کہ میرے بچے کو اوٹیزم ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ بٹ اوٹیزم کو لیبلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مطلب اس کے لیے اسپیسیفک ایک ہاں گروپ ہے، پورا ایک گروپ ہے، ٹیم ہے، ایک جو ٹیم ہے. ادھر ہمارے لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل پہ ورک کر رہی ہے، یہاں پہ ایک ہیں، وہاں پہ جا کے آپ اوٹیزم کا ٹیسٹ کارس کا ٹیسٹ اپلائی کروا سکتے ہیں. ہم ٹھیک ایم ہے. چیٹ کا وہ سارا کر سکتے ہیں، اسیسمنٹ کر. ایم چیٹ تو ہم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی بچوں پہ اپلائی کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ظاہر بات ہے وہ ڈائگنوز ہونے کے بعد ہی آتے ہیں. ہم وی آر ناٹ ڈاکٹرس کہ ہم ڈائگنوز نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جس بچے نے آنا ہے وہ ڈائگنوز ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تھراپسٹ ہیں، ہم صرف تھراپی کر سکتے ہیں کہ ہم مطلب یہ نہیں، ہم کسی بھی بچے پہ لیبل نہیں لگا سکتے. اگر فار ایگزامپل ہمیں کوئی بچہ نظر آ جاتا ہے وہ ہمیں 100% لگتا ہے اوٹسٹک،
تو ہم یہ صرف اتنا کہہ سکتے کہ آپ اس کی اسیسمنٹ یا اس کی ڈائگنوسس کرا لیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھی تمہارا بچہ آٹسٹک ہے. ٹھیک ہے. ہم لیبلائز نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں کون سے فیکٹر ہیں کون سے نہیں ہیں. یہ پتہ جب تک ایک پراپر اسسمنٹس نہیں ہوں گی ڈاکٹرز نہیں کر پائیں گے, بتائیں گے نہیں, تب تک ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کرتے, اپنے ٹیسٹ اپلائی نہیں کرتے, تب تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہاں بھی 100%. تو پیرنٹس پریشان نہ ہوں کہ ہمارا بچہ جو ہے آٹزم کا شکار نہ ہو, اور کیا پتہ نہ ہی ہو, مطلب ہمیں ایگزیکٹلی وہ ہمیں 100% شور نہیں ہوتے. آٹزم میں تو ہم بالکل کسی بھی چیز کو لے کے, چاہے ڈائگنوز ہے, چاہے اس کی کیا کہتے ہیں سمپٹمز ہیں, چاہے جو بھی چیز ہے, ہم آٹزم کو لے کے 100% شور نہیں ہو سکتے. وہ ایک اسپیکٹرم ہے, وہ ہر ایک کے اندر چینج ہے, ہر ایک کے اندر ورائٹی ہے, ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے جب تک ڈائگنوز نہ ہو جائے تو ہم آٹزم کو لیبلائز نہیں کر سکتے.